اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کن امپورٹنٹ ڈیز میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں. قرآن و حدیث میں ان دنوں کے بارے میں کیا کیا ورچوز بیان کیے گئے ہیں اور کیا کیا ایسے بھی 2 دن ہیں جن کے روزے رکھنے سے پچھلے 3 سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف فضیلت دی، مختلف دنوں اور راتوں کو مختلف دنوں اور راتوں میں فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئی انتھوزیازم کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کی لذت کو دوبارہ پا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں. اور جو لوگ لیگ کر رہے تھے اور ڈی موٹیویٹڈ تھے، ان کو نئی موٹیویشن ملے کہ وہ کچھ مزید کرنے کی جستجو رکھیں اور اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج سکیں. کیونکہ اصل زندگی کے بارے میں انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. اس زندگی کی تو وہ زندگی سمجھ رہا ہی نہیں ہوگا. اصل آخرت کی زندگی کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے. قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، وہ یہ نہیں تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں، بلکہ یہ والی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو یہ جو مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی جو کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آنے لگے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم واقعتاً اپنے کل کے لیے کچھ بھیج سکیں. لیکن انفارچونیٹلی اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید. کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. لیکن the right answer is it is شہر اللہ محرم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں. تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویحیں پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے. لیکن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں صرف وہ لوگ ہی اسٹرائیو کرتے ہیں، دوز ہو ریلی وانٹ ٹو شائن آؤٹ، دوز ہو آر موٹیویٹڈ، جو واقعتاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹائم وچ میکس دا ڈفرینس. کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اور فجر کی قسم اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کی امپورٹنس اور ان کی گرینڈیوسٹی کی وجہ سے، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں. جیسے زکریا علیہ السلام کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 3 دن کا روزہ رکھو اور دوسری جگہ پہ 3 راتوں کا روزہ رکھو. سو یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے. سو اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں وہ ولیال عشر، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. نا سبحان اللہ، یہ جو قسمیں ہیں نا، ہم دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اور سیکوینس کیسے ہے ان قسموں کا. والفجر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، which is best part of the day، which is best part of the day, which is the اللہ کے میں کیا فرمایا؟ اللہم اجل بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں. دس از بیسٹ پارٹ آف دا ڈے. بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے نا ود الف لام، یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کوئی جنرل قسم نہیں ہے، بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے ہیں. ولیال عشر، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. سو پہلی قسم کھائی بیسٹ پارٹ آف دا ڈے کی، دوسری قسم کھائی بیسٹ ڈیز آف دا ایئر کی، اور تیسری قسم کھائی والشفع والوتر اینڈ بائی دا آڈ اینڈ بائی دا ایون. اللہ تعالیٰ بیسٹ ڈیز ان دیز 10 ڈیز کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 9th and the 10th of حج، یوم العرفہ اینڈ یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں which is the third
part of the night. اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر, یہ جو قسمیں ہیں نا یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ they possess intellect and knowledge. تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. اللہ اکبر. تو صحابہ were surprised, انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ, کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ اکبر, یہ اسلام کی چوٹی ہے. اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے, اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں. لیکن صحابہ اور سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ, انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ. لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد, جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے, تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں, پسند ہیں, وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا. اب ان کا کیا رد عمل تھا, ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے. You cannot find عبداللہ ابن عباس in streets and market places. وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے to صلاح, ذکر, عبادات, تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days, so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید. تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو, و تکبیر اللہ اکبر پڑھو, و تحمید الحمدللہ پڑھو, and of course سبحان اللہ as well. تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دی علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید, شہادتین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے, اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, حج کر رہا ہوتا ہے, انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. Now fasting 2 days, کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے